کوورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک جس میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ سورۃ الطلال کی آیات نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کی مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام کتنے عرصے میں قائم کیا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ کی آیات نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اتنے بڑے نظام کو 6 دن میں کیسے بنایا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیات نمبر 47 میں فرماتے ہیں، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی کہ زمین کا 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے، لہٰذا زمین و آسمان کے بننے میں 6000 سال لگے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان جو ہم اوپر دیکھتے ہیں یہ ایک آسمان نہیں بلکہ اس کے اوپر 6 آسمان طے در طے موجود ہیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ ہماری زمین کی طرح اور زمینیں بھی ہیں جس پر انسان یا کوئی اور مخلوقات رہتی ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیات نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم انسانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم اسے نہیں کر سکتے۔ کیا اس آیات میں یہ اشارہ موجود ہے کہ انسان اس حدوں کو عبور کرے گا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سخن ہوگا۔ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت سے ملتا ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ کیا یہ نیلا رنگ جو ہم اوپر دیکھتے ہیں یہ آسمان ہے؟ یہ نیلا رنگ جو ہم اوپر دیکھتے ہیں یہ اوزون گیس کا غلاف ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا، یعنی کہ آسمان کو ستاروں سے سجایا، اور یہ ستارے جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں یہ اس سے اوپر پہلا آسمان واقع ہے جس پر ہم آج تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر زمین کی حدود سے باہر نکلنے کی بات کی جائے تو 12 اپریل 1961 کو روسی خلا باز یوری گیگرن وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس کے گرد پہلا کامیاب چکر لگایا، اور اس کے بعد 1969 کو اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ لینڈنگ بھی ہوئی۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کی پہلی پیشن گوئی کو اولاد آدم نے محنت کے ذریعے پورا کر کے دکھایا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جدید اور تیز اسپیس کرافٹ کے ذریعے ہم آسمان کی حدود کو عبور کر سکیں۔ اگر ہم آسمانوں کے وسطوں کی بات کریں تو ہم اس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اتنی جدید ٹیکنالوجی اور جدید دوربینوں کے ساتھ بھی ہم آسمان کی پہلی سطح کو دیکھ نہیں پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر 2 آسمانوں کے 500 سال کا واقعہ ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا فرش ہے اور اس پر کرسی ہے۔ سلسلہ صحیح 3199 کی روایت کے مطابق 7 آسمانوں کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح بہت بڑے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی۔ اگر کرسی کا سائز اس صحرا کے برابر ہو تو آسمانوں کی حیثیت اس انگوٹھی کے برابر ہے، اور اسی طرح کرسی بھی عرش کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات پیغمبر اسلام آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے بات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
7 آسمانوں کے اوپر بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا تھا۔ اگر میں یہ مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ رب العزت کا عرش کے عین سامنے فرشتوں کا بیت المعمور ہے، جو کہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور یہ ہمارے خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا تو دوبارہ اس کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ ناظرین گرامی، لیکن ان 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ لیکن اس بات سے قرآن و حدیث خاموش ہیں، لیکن ان کے درمیان فاصلے کی تردید ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس زمین سے اس زمین تک کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا 500 برس کی مسافت۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں شمار رکھیں۔ سائنس بھی یہ تھیوری دیتی ہے کہ ہماری کائناتوں کی طرح اور بھی کائناتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جتنی کائناتیں موجود ہیں اس ایک کائنات میں سے زمین اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کا کائنات کے مقابلے میں حجم 46.5 بلین لائٹ ایئر ہے، لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے، اس کا کوئی بھی پریکٹیکل نہیں ہوا۔ البتہ سائنس اور بھی ایسے کے سیاروں کی دریافت کر چکی ہے جہاں کے ماحول زندگی کے ماحول کے لیے سازگار ہیں۔ ناسا دن رات اس پر کام کر رہا ہے اور ایلین سے رابطے کے اسپیس مشن بھی بھیجا ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ لابستوں والی کائنات کتنی بڑی ہے، اس کو بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ وہ اللہ ہے جس نے صرف ایک لفظ کن سے یہ کائنات بنائی اور اس کو تنہا چلا رہا ہے۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔